بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السادس ان الوجوب فی هذه الامور مشروط بالعوض۔ یاد ہوگا باس ہماری چلی تھی کہ واجب چاہے واجب کفائی ہی کیوں نہ ہو، حضرات واجبات پر اخذ اجرت کے جواز کے قائل نہیں ہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ نظام حیات انسانی کے لیے اس نظام کو قائم رکھنا واجب ہے، اور یہ نظام تب قائم رکھ سکتے ہیں کہ جب مختلف لوگ مختلف امور کو انجام دیں۔ تو یہ سارے کے سارے مقدمہ ہیں اس واجب کے لیے کہ جو اقامہ نظام واجب ہے۔ تو واجب کا مقدمہ بھی واجب، لہٰذا یہ سارے جو حرف اور صنعات ہیں یہ تو مقدمۃ الواجب کے ذیل میں آتے ہیں۔ تو جب واجب ہو گئے، بے شک کفائی کیوں نہ ہو، ان پر اجرت لینا القاعدہ جائز نہیں ہونا چاہیے۔ گزارش کی تھی آپ کی خدمت میں کہ شیخ اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے 8 جوابات، 8 راہ حل، 7 نقل کیے دیگر حضرات سے اور 1 راہ حل خود بیان فرمایا۔ ان میں سے جو دیگر سے نقل کیے، چھٹا راہ حل سمجھیں یا چھٹا جواب سمجھیں اشکال کا، وہ یہ ہے۔ کاشف الغطاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں واجب ہوتا ہے 2 قسم کا، ایک واجب مطلق ہوتا ہے، ایک واجب مشروط ہوتا ہے۔ استطاعت ہوگی تو حج واجب ہوگی، استطاعت نہ ہوگی تو حج بھی واجب۔ فرماتے ہیں یہ جتنے بھی ہیں حرف اور صنعات، یہ سارے واجبات کفائی ہیں، لیکن یہ واجب مشروط ہیں، واجب ہیں بشرط العوض۔ اگر وہ لوگ اس دردی کو سلائی دے گا تو اس پر بھی واجب ہے کہ کپڑے سی کر دے، ہم پیسے دیں گے تو وہ فرنیچر بنا کے دے گا، ہم مستری کو پیسے دیں گے تو وہ ہمیں گھر بنا کر دے گا، الی آخر۔ ٹھیک ہے جی، یہ سارے واجب مشروط ہیں۔ تو جو واجب مشروط ہیں، شرط کیا ہے؟ شرط ہے عوض، تو اس لیے ان پر عوض لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک جواب ہے، اس پر بھی شیخ اعظم کا پھر اشکال آئے گا کہ یہ جواب اطمینان بخش ہے یا نہیں۔ ساتواں راہ حل وہ یہ دیا گیا ہے کہ یہ جو حرف اور صنعات ہیں، یہ جو سارے کام ہیں، جتنے پیشے ہیں، بالکل واجب ہیں، لیکن یہ واجب کوئی واجب نفسی اور ذاتی تو نہیں ہے، یہ تو ہیں سارے اقامہ نظام کے لیے، گویا واجب غیری ہیں۔ اور جب اس کے لیے ہیں تو اب بات کو سمجھنا ہے، لطف آئے گا۔ ایک ہے ایک کام کا میرے اوپر واجب ہونا، اور ایک ہے ایک کام کا تبرعاً واجب ہونا، ان دو میں فرق ہے۔ ہمارے اوپر یہ حرف اور صنعات، یہ سارے جتنے بھی پیشے شعبے ہیں، یہ واجب ہیں، لیکن اس میں تبرعاً کی قید نہیں ہے کہ حتماً مفت اور فری میں واجب ہیں، ایسا نہیں ہے۔ تبرع کی بات، تو جب بات نہیں ہے تبرعاً کی، اس بندے نے کپڑے سینے، جی چاہے تو اس کپڑے والے سے سلائی لے، جی چاہے تو نہ لے، لہذا اس پر یہ تو لازم ہے چونکہ اس کو سینا آتا ہے، کپڑے سی کر دے، لیکن یہ لازم نہیں ہے کہ وہ تبرعاً سی کر، ایسی کوئی بات ہے۔ تو یہ ایک راہ حل انہوں نے بیان کیا۔ 7 ہو گئے، پھر 8واں شیخ اعظم کا اپنا ہے، پھر دیکھتے ہیں اس کو علیحدہ پڑھتے ہیں۔ السادس
چھٹا راہ حل یا چھٹا جواب اس اشکال کا کہ ان الوجوب فی هذه الامور، یہ جتنے بھی حرف و صنعت واجب ہیں، واجب کفائی ہیں، بالکل درست ہے، لیکن ان کا وجوب یہ واجب مشروط ہیں، واجب مطلق نہیں ہیں، ان سب کا وجوب مشروط خوب اچھا وہ کس نے کہا؟ قال بعض الاساتین، شیخ کاشف الغطاء رحمۃ اللہ علیہ، بعد ذکر ما يدل علی المانع ان اخذ الاجرت علی الواجب، پہلے انہوں نے وہ دلیلیں پیش کیں جن میں یہ ثابت ہوا کہ واجب پر اجرت لینا درست، اس کے بعد اب یوں بیان فرماتے ہیں اما ما کان واجبا مشروطا، لیکن اگر کوئی عمل کسی پر واجب تو ہے لیکن وہ واجب مشروط ہے، کوئی بھی واجب مشروط لیس بواجب قبل حصول الشرط، جب تک شرط نہ ہو وہ واجب، میں نے بڑی آسان گزارش کی تھی کہ استطاعت شرط وجوب حج ہے، جب تک استطاعت نہ ہو حج واجب خوب اچھا فتعلق الاجارت به قبلہ لا مانع منہ ولو کانت ہی شرط فی، اگرچہ یہ اجارہ اس کے وجوب میں شرط ہے لیکن اگر اجارہ اس عوض سے پہلے ہو تو کوئی حرج، دیکھو نا جی اس نے ابھی کوئی عوض دیا نہیں کہ اس پر کچھ واجب ہو، ابھی تو بات ہو رہی ہے وہ اجرت اجارہ مانگ رہا ہے، تو جب اجارہ مانگ رہا ہے پہلے تو واجب نہیں تھا، اب اس کے بعد واجب ہوگا، ہوتا رہے، جب بات چیت ہو رہی ہے اس وقت اس پر کچھ واجب اچھا مثال دے رہے ہیں کل ما واجب کفایتاً من حرف و صنعات، یہ جتنے بھی حرف اور صنعات میں سے واجبات کفائی ہیں، لم تجب یہ اس وقت تک واجب نہیں ہوتے جب تک ان کی شرط نہ ہو، وہ شرط کیا ہے؟ الا بشرط العوض، مکان بنانا، کپڑے سینا، کپڑے دھونا، فرنیچر بنانا وغیرہ وغیرہ، یہ تب واجب ہوں گے بشرط العوض، وہ عوض چاہے اجارہ کی صورت میں ہو، چاہے جو اعلیٰ کی صورت میں ہو یا اور کسی بھی ہو، چونکہ یہ واجب مشروط ہیں، عوض ہوگا تو اس پر واجب ہوگا، یہ عوض نہیں دے گا تو پھر اس پر بھی واجب فلا فرق بین وجوب حال عینی، اب چاہے یہ ان پر واجب عینی ہوں جو اس کے علاوہ اور کسی کو وہ کام آتا ہی، اور چاہے یہ واجب کفائی ہوں، اس سے کوئی فرق، شرط وجوب ہے عوض، یہ واجب مشروط ہیں ان کے نزدیک، کیوں؟ لتاخر الوجوب عنہا وعدمہ قبلہا، اس لیے کہ یہ اجرت ہوگی تو واجب آئے گا، اور اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر وجوب بھی نہیں آئے گا، آسان مثال دے رہے ہیں کمان نہ بدل الطعام والشراب، جیسا کہ کھانے پینے کی چیز بدل کرنا، پیش کرنا، للمضطر، اور مضطر کو، مجبور کو، جو مرنے والا ہے اس کو دینا واجب ہے، ان باقی علی الکفایہ، اگرچہ واجب کفائی ہو، او تعینہ، یا کسی پر واجب عینی ہو جائے، لیکن یستحق فیہ اخذ العوض علی الاصح، پھر بھی باذل اس مضطر سے اخذ عوض کا استحقاق رکھتا ہے، ایک بندہ مر رہا ہے، 4 بندوں کے پاس پانی کی بوتلیں ہیں، تو یہ ہو جائے گا ان پر واجب کفائی، کوئی ایک دے دے، یا صرف ایک ہی بندے کے پاس ہے اس پر ہو جائے گا واجب، اگرچہ اس پر واجب ہے لیکن اس کے باوجود بھی عوض کے مطالبے کا حق رکھتا ہے، کیوں؟ لأن وجوبہ مشروط، بخلاف ان کے کہ جو واجب ہیں لیکن ان کا وجوب مطلق ہے، کیسے؟ بالاصالہ کالنفقات، ماں باپ کا نفقہ ہمارے اوپر واجب ہے، یہ واجب مطلق ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ کچھ عوض میں دیں گے تو آپ پر واجب ہے، اولاد کا نفقہ والدین پر واجب ہے، وہاں کوئی شرط عوض وغیرہ کی واجب نفسی ہیں، او بالعادر کال منظور، یا جیسے کسی نے نظر کی ہو، وہاں پر یہ وجہ نہیں ہوتا، الی آخرہ۔
تو پس کاشف الغطا رحمت اللہ علیہ کے نزدیک حرف و صنعات واجب کفائی ہوں یا کبھی آئینی بھی کیوں نہ بن جائیں، پھر بھی ان پر عوض لینا جائز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ واجب مشروط ہیں اور شرط ہے عوض، عوض ہوگا تو وجوب آئے گا، نہیں تو۔ وفیہ شیخ اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انا وجوب الصناعات لیسا مشروطا ببذل العوض، ہماری یہ فرماتے ہیں کہ یہ صنعات، حرف و صنعات جتنے بھی ہیں ان کا وجوب مشروط بالعوض نہیں ہے، یعنی یہ واجب ہیں تو واجب مشروط نہیں ہیں۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ لِإِقَامَةِ النِّظَام، اس لیے کہ یہ حرف و صنعات نظام قائم کرنے کے لیے ہیں، اور اقامہ نظام واجب مطلق ہے، مشروط نہیں ہے۔ جب ظلم مقدمہ واجب مطلق ہے تو اس کے مقدمات بھی واجب شاباش التی ہے من الواجبات المطلقہ۔ فَإِنَّ الطَّبَابَةَ، یہ حکمت جو ڈاکٹر حکیم کرتے ہیں، والفسد والحجامہ، وہ زمانے قدیم جو آتے تھے خون نکالنا فلاں فلاں الاخری، کہ مما یتوقف علیہ بقاء الحیات، کے بعض اوقات انسان کی زندگی اسی پر موقوف ہوتی ہے کہ یہ ڈاکٹر علاج کرے تو بندہ بچ سکتا ہے، یہ اس کا خون نکال بچ رہے، یہ سب کے سب واجب ہیں طبیب پر، اس پر بوزل لہ العوض، چاہے اس کا مقابل اس پر کوئی کچھ دے چاہے نہ دے۔ لہذا ہمارے نزدیک یہ کوئی واجبات مشروط نہیں۔ السابع، ساتواں جواب ایک اور دیا گیا کہ کیوں ان پر عوض لینا جائز ہے۔ ان کا جواب یہ ہے کہ ان وجوب الصنعات المذکورہ، یہ جتنے بھی صنعات جو ہم نے گنی یا اور بھی بہت سارے ہیں، لم یثبت من حیث ذاتہا، ان کا وجوب نفسی اور ذاتی نہیں ہے، بلکہ انما ثبت، ہم جو کہتے ہیں کہ جو کپڑے سینا جانتا ہے اس پر خیاطت واجب، جو بنا ہے اس پر بنا واجب، جو نجار ہے اس پر نجارت واجب الاخری، یہ سب ہے من حیث الامر باقامت النظام، چونکہ ہمیں حکم ہے اقامہ، اور اقامہ نظام کب ہوگا؟ جب یہ سارے شعبے مختلف ہوں گے اور ہر بندہ ایک مخصوص شعبے میں کام کرے گا جس کو وہ جانتا ہے۔ فرماتے ہیں وَإِقَامَةُ النِّظَام، اور نظام قائم کرنا غیر متوقفۃ علی العمل تبرعاً، یہ عمل تبرعی پر موقوف، کہ حتماً ساری دنیا فری کام کرے گی تو نظام قائم ہو وَإِلَّا فَلَا، نہ، ایسا اقامہ نظام اعمال تبرعی پر موقوف نہیں ہے کہ سب مفت کریں، بل تحصل بہ وبالعمل بالاجرہ، اقامہ نظام ہو سکتا ہے، کوئی فری میں کام کرنا چاہتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر کوئی اجرت لے کے کرتا ہے تو بھی، ایک بندہ ہے دردی ہے جو کپڑے مزدوری نہیں لیتا تو بھی اقامہ نظام ہو جائے گا، اور ایک کہتا ہے جی میں تو اجرت لوں گا تو بھی ہو جائے گا، دونوں سے ہو سکتا ہے، ٹھیک۔ بس اب آگے مثال دے رہے ہیں، ذرا سمجھنا۔ فَالَّذِي يَجِبُ عَلَى الطَّبِيبِ لِأَجْلِ إِحْيَاءِ النَّفْسِ وَإِقَامَةِ النِّظَام، کیا واجب ہے؟ هُوَ بَذْلُ نَفْسِهِ لِلْعَمَلِ، بہت لطف لینا ان کی دلیل میں، وہ کہتے ہیں ڈاکٹر پر اتنا تو واجب ہے کہ وہ مریض کا علاج کرے، علاج کرنا واجب ہونا اور بات ہے، بشرط تبرع، مفت کرنا اور بات ہے۔ طبیب پر علاج واجب ہے، طبیب پر مفت علاج، ہم اردو میں ترجمہ کریں گے نا تبرعاً کا یہی کہ مفت علاج کرنا، یہ اس پر واجب، ٹھیک ہو گیا جان؟ اچھا، بل لہو ان یتبرع بہ ولہو ان یطلب الاجرہ،
چاہے تو وہ فری میں علاج کرے، چاہے تو اس کی شاباش۔ وحینئذ فَإِن بَذَلَ الْمَرِيضُ الْأُجْرَةَ، اگر مریض فیس دیتا ہے، خرچہ کر دیتا ہے، واجب علیہ العلاج، تو پھر چونکہ اس سے فیس لے چکا ہے، علاج اس پر ہو جائے گا واجب۔ وَإِن لَمْ يَبْذُلِ الْأُجْرَةَ، اور اگر وہ ڈاکٹر کہتے ہیں میرا علاج کرو، فیس نہیں دوں گا، حکیم صاحب دوائی دو، فیس میں نہیں دیتا، اگر اجرت نہیں بدل کرتا، والمفروض، اور فرض یہ ہے کہ علاج نہ کرنا اس کی ہلاکت کا سبب ہے، تو پھر اجبرہ الحاکم حسبتاً علی بذل الاجرت للطبیب، پھر حاکم شرعی اس کو مجبور کرے گا من باب الاسباع کہ بھائی طبیب پر علاج واجب ہے، طبیب پر مفت علاج واجب، تو اس کی اجرت دے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا اگر مریض ایسا ہے کہ جو چلتا پھرتا ہو۔ وَإِن كَانَ الْمَرِيضُ مُغْمًى عَلَيْهِ، اگر مریض ایسی مرض میں ہے کہ وہ بیچارہ بے ہوش ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے، اور ڈاکٹر مانگتا ہے پیسے، پھر کیا ہوگا؟ دافع عنہ ولیہ، تو جو اس کا ولی ہوگا وہ اس کی طرف سے اس کو ڈاکٹر کو پیسے دے گا۔ بات سمجھ آ گئی نا جی؟ یہ دو ہو گئے۔ وَإِلَّا، مریض بے ہوش ہے، اس کے ساتھ بندہ بھی کوئی نہیں ہے، ایک اور یہ بھی تو ہوتا ہے نا معاشرے میں، پھر کیا کریں؟ جاز للطبیب، ڈاکٹر کے لیے یہ جائز ہے، العمل بقصد الاجرہ، ڈاکٹر کے لیے کیا جائز ہے؟ علاج کرے، ایک ایکسیڈنٹ ہے، مریض زخمی پڑا ہے، اس کا علاج کرے، لیکن اس قصد کے ساتھ کہ جب اس کے کوئی پیچھے ورثاء آئیں گے میں اپنی فیس پوری لوں گا، فیستلحق الاجرۃ من مالہ، لہذا طبیب اس کے مال میں سے اجرت کا مستحق بن جائے گا۔ خوب۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ مَالٌ، اگر وہ بھی کنگلا تھا، اس کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، ففی ذمتی، اس کے ذمے رہ جائے گا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر بچ گیا فیؤدی فی حیاتہ، تو اس کی زندگی میں دیا جائے گا، اور بعد مماتہ، اور اگر وہ مریض مر گیا تو پھر زکوٰۃ یا دیگر جو امور ان کاموں کے لیے ہوتے ہیں ان میں سے ڈاکٹر کی فیس معاف نہیں ہونی، وہ اس کو دی جائے گی اگر اس نے بے قصد اجرا کیا تھا تو۔ ختم۔ خلاصہ یہ ہے ان کی دلیل کا، فرماتے ہیں جواب کا کہ فَمَا كَانَ مِنَ الْوَاجِبَاتِ الْكِفَائِيَّةِ ثَبَتَ مِن دَلِيلِهِ وُجُوبُ نَفْسِ ذَلِكَ الْعُنْوَانِ۔ پوری توجہ میری جان، ہم نے دیکھنا ہے ان واجبات کفائی کو، جس دلیل کی بنیاد پر ہم کسی عمل کو واجب کفائی قرار دے رہے ہیں۔ توجہ کرنا آقا جان، جب ہم کہتے ہیں فلاں کام واجب ہے تو اس کو واجب بنانے کے لیے کوئی دلیل چاہیے یا نہیں چاہیے؟ تو جس دلیل سے ہم کسی عمل کو واجب کفائی میں شامل کریں گے اس دلیل کو دیکھیں گے کہ آیا وہ اس پر اس واجب کو وجوب نفسی کے طور پر واجب کرتی ہے، یعنی اس کا جو وجوب ہے وہ وجوب ذاتی اور نفسی ہے۔ اگر ایسا ہے فلا یجوز اخذ الاجرت علیہ، اگر اس کا وجوب نفسی ہے، اس کی ذات پر عثمان پر ہے، پھر اس پر اخذ اجرت بھی جائز نہیں ہو بناء علی المشہور۔ وَأَمَّا مَا أُمِرَ بِهِ، لیکن اگر ایک عمل واجب ہے، واجب کفائی ہے، لیکن دلیل نے کہا کیوں واجب ہے، اس کا حکم کیا گیا من باب اقامت النظام، وہ واجب غیری گویا کہ اس کے لیے ہے۔ فَإِقَامَةُ النِّظَامِ تَحْصُلُ بِبَذْلِ النَّفْسِ لِلْعَمَلِ، تو اقامہ نظام کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ یہ کہے میں اس کا علاج کرنے کو تیار ہوں، مثلا عمل کے لیے تو وہ تیار ہو، نظام قائم رہ سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ فری میں ہو تو قائم ہوگا نظام، ورنہ نہ۔ ایسا اپنے آپ کو کام کے لیے پیش کرنا
اقامہ نظام کے لیے کافی ہے، مال ایول بغیر ایول اس کی کوئی بات نہیں۔ اما العمل تبرعاً، لیکن حتماً وہ مفت کرے فلا، ایسا۔ لہذا فَيَجُوزُ طَلَبُ الْأُجْرَةِ مِنَ الْمَعْمُولِ لَهُ، لہذا جب کوئی عامل، بے شک اس پر واجب کفائی تھا، جب اس معمول اللہ کے لیے ایک عمل کرتا ہے، جائز ہے کہ اس معمول اللہ سے اجرت کو طلب کرے، اذا کان اہلا للطلب، اگر معمول اللہ میں اہلیت ہے کہ اس سے طلب کیا جا سکتا ہے۔ وقاصد اذا لم یکن، لیکن اگر وہ ایسا ہے کہ یہ اس سے مطالبہ نہیں کر سکتا، وہ بے ہوش ہے، نابالغ ہے، فلان ہے، تو فرماتے ہیں پھر یہ قاصد اجرت کرے کہ جو پھر اس کا اہل ہوگا اس سے میں طلب کروں گا۔ کل غائب مثال دے رہے ہیں کہ الذی یعمل فی مالہ عمل، کہ ایک بندہ غائب تھا، اس کا کوئی سامان پڑا تھا اور سامان ایسا تھا کہ اگر ہم اس کو نہ بچاتے تو وہ ہلاک ہو جاتا، تو یہاں جائز ہے کہ اس قصد سے کہ میں اس کو بچاتا ہوں، جب آئے گا اس سے اس کی اجرت لے لوں گا۔ یا جیسے بندہ بے ہوش ہو اور ایک مریض بے ہوش ہے، اس کے ساتھ بندہ بھی کوئی نہیں ہے، تو اب اس بے ہوش کا علاج کرتا ہے اس قصد سے کہ جب اس کا کوئی ولی وارث آئے گا میں اسے، ان کی دلیل یہ جواب ہے، ٹھیک ہے جی۔ لہذا اس لیے ان حرف و صنعت و فلان سب پر اجرت لینا جائز۔ شیخ اعظم اس پر بھی مطمئن نہیں ہوئے، فرماتے ہیں اذا فرض وجوب احیاء النفس ووجوب العلاج، جب فرض یہ ہے کہ بندے کو احیاء جو ہلاکت پر ہے اس کو بچانا واجب ہے، علاج واجب ہے، لکونہ مقدمتاً، علاج مقدمہ ہے اس کے احیاء کے لیے، علاج کرے گا تو ہلاکت سے بچے گا۔ اب جب احیاء واجب ہے اور واجب بھی مطلق ہے، ہر حال میں واجب ہے، تو جو اس کا مقدمہ ہوگا وہ بھی واجب ہوگا۔ فَأَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَيْهِ، میرے نزدیک یہ ہے اس پر اجرت لینا جائز ہے۔ کیوں؟ گویا یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ احیاء النفس واجب ذاتی ہے، جو بندہ بھی دیکھے کہ یہ بندہ مر رہا ہے، اگر میں علاج نہ کروں تو مر جائے گا، تو اس پر واجب ہے اس کا احیاء، تو جب اس کا واجب ہو گیا تو واجب ذاتی ہے، پھر اس پر اجرت لینا جائز نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا یہ والا جواب بھی اطمینان بخش نہیں۔ جی اسی میں آ رہے ہیں نا، اس میں کیا ہوتا ہے ایمرجنسی؟ وہی گزارش کر رہا ہوں نا، ان کا یہ تو ان کا جواب ہے نا۔ یہ صابے والے کہتے ہیں کہ وہ پورا لینے کا حق رکھتے ہیں، خود دے سکتا ہے خود، وہ نہیں تو زندہ ہے تو اسے لیں، مر گیا تو اس کے مال سے لیا جائے، مال نہیں ہے تو مال زکوٰۃ سے لیا جائے، الی آخر، وہ جائز ہے۔ شیخ اعظم کا اشکال ہے نا۔ اب ہم انشاءاللہ آئیں گے فتح تحقیق میں کہ آخر شیخ اعظم اس اشکال کا حرف و صنعت پر عوض لینے کا جو جواز ہے وہ کہاں سے ثابت کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ